وسلام على عباده الذين اصطفى والتقى والعفاف والغنى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم ناظرین، حاضرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے موضوع شروع ہوا ہے قوت ارادی سے متعلق. قوت ارادی کیسی ہونی چاہیے، کیا ہونی چاہیے، اس تعلق سے یہ مضمون آپ حضرات کے روبرو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. قوت ارادی ایک نعمت ہے اللہ رب العزت کی جانب سے. انسان اس دنیا میں اللہ رب العزت کا نائب ہے، اس کا خلیفہ اور اس کے صفات کا مظہر اتم ہے. اللہ تعالی نے انسان کو بہت ساری خوبیوں سے نوازا ہے. مثلا عقل کا نور عطا کیا، بولنے کی طاقت عطا فرمائی، جانوروں پر فضیلت عطا فرمائی. اس کے علاوہ ایسی ایسی نعمتوں سے نوازا جو انسان اپنی محنت اور کوشش سے حاصل کبھی نہیں کر سکتا. ان نعمتوں میں سے ایک نعمت قوت ارادی بھی ہے. یہ قوت ارادی اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس قوت ارادی کو بروئے کار لا کر انسان بعض اوقات کچھ ناممکن نظر آنے والے کاموں کو بھی ممکن کر دکھاتا ہے. قوت ارادی کو یا ڈٹرمنیشن پاور یا ول پاور بھی کہہ سکتے ہیں. یہ ہر انسان میں ہوتی ہے، اگرچہ یہ نعمت ایمان والوں میں زیادہ ہوتی ہے، تاہم یہ کافروں میں بھی ہوتی ہے. اسی وجہ سے کفار بھی بعض اوقات بڑے عجیب و غریب کام کر دکھاتے ہیں. دنیا کا سب سے بڑا ترجمان اور اس کی قوت ارادی، یہ مضمون سماعت فرمائیں کہ اٹلی کا ایک سائنسدان تھا. اس نے عربی زبان سیکھی. چونکہ وہ میڈیکل کی لائن سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے اس نے لائبریریوں میں یونانی طب پر بھی بہت ساری کتابیں پڑھیں. ان میں سے اسے 2 کتابیں بہت اچھی لگیں. اس نے ان کا ترجمہ عربی زبان سے اطالوی زبان میں کر دیا. وہ کتابیں اتنی مقبول ہوئیں کہ اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی. عین اسی وقت اس کی طبیعت خراب ہو گئی. وہ علاج کی غرض سے کسی ڈاکٹر کے پاس گیا. ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ تم کینسر کے مریض ہو، ہمارے پاس اس کی دوائی کوئی دستیاب نہیں ہے، لہٰذا یہ کینسر پھیل جائے گا اور تمہیں زیادہ سے زیادہ 2 سال میں موت آ جائے گی. اب کوئی اور ہوتا تو وہ سن کر پریشان ہو جاتا، مگر اس کے اندر بڑی قوت ارادی تھی. لہٰذا وہ کہنے لگا کہ پھر تو میرے پاس وقت کم ہے اور مجھے بہت سارا کام کرنا ہے. چنانچہ وہ لائبریریوں میں گیا اور اس نے طب یونانی پر
جتنی اور کتابیں تھیں وہ سب کی سب اچھی طرح دیکھی، اور ان میں سے اسے اسی کتابیں بڑی اچھی لگیں، اس نے وہ کتابیں لے لیں اور واپس چلا گیا۔ واپس جا کر اس نے کچھ لوگوں کو اپنا معاون بنا لیا اور کہا کہ کتابوں کی ٹرانسلیشن میں جہاں اصطلاحات ہوں گی ان کا ترجمہ میں کروں گا، اور جو روٹین کی عبارت ہوگی تم اس میں میری مدد کرنا۔ اسی طرح اس بندے نے 2 سالوں میں 80 کتابوں کا ترجمہ عربی سے اطالوی زبان میں کر دیا۔ اس وقت گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اس کا نام دنیا کا سب سے بڑا ترجمان کے طور پر لکھا ہوا آیا۔ دیکھیں کہ وہ کینسر کا مریض تھا اور اس نے ایسا کام کر دکھایا جو ہم لوگ صحت کے عالم میں بھی نہیں کر سکتے۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ تھی قوت ارادی، ول پاور۔ ایک نوبل پرائز ونر کی قوت ارادی سماعت فرمائیں کہ ایک مرتبہ ایک نوبل پرائز ونر سے ہمیں گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، آپ نوبل پرائز ونر کیسے بنے؟ اس نے کہا، میں بہت زیادہ محنتی ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ سائنس پڑھنے والا ہر طالب علم محنتی ہوتا ہے اور صبح شام کتاب لے کر بیٹھا ہوتا ہے۔ اس نے کہا، نہیں، میں زیادہ محنتی نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا، پھر بھی آپ بتائیں تو صحیح کہ آپ کیسے دوسروں سے زیادہ محنتی ہیں؟ وہ کہنے لگے، آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ میں نے کیمسٹری کی ایک کتاب پڑھی تو مجھے سمجھ میں نہ آئی، میں نے اسے دوسری مرتبہ پڑھا، پھر تیسری مرتبہ پڑھا، پھر چوتھی مرتبہ پڑھا، حتیٰ کہ میں نے اس کتاب کو شروع سے لے کر آخر تک 63 مرتبہ پڑھا، 63 ٹائمز، اور وہ کتاب مجھے زبانی یاد ہو گئی۔ آج طلبہ میں سے شاید ہی کوئی کہہ سکے کہ وہ اپنا پورا کورس سال میں 2 مرتبہ پڑھ لیتا ہے۔ اگر وہ ایک دفعہ پڑھ لے تو اساتذہ پر احسان سمجھتا ہے، اور اگر دوسری مرتبہ پڑھ لے تو ماں باپ پر احسان گردانتا ہے۔ اس سے زیادہ کوئی نہیں پڑھتا، جبکہ اس نے اس کتاب کو 63 مرتبہ پڑھا۔ جب اس نے یہ بات کہی تو سننے والوں نے واقعی کہا، آپ جیسا محنتی بندہ نوبل پرائز جیتنے کی اہلیت ضرور رکھتا ہے۔ نیوٹن کے قوت ارادی سماعت فرمائیں کہ جب نیوٹن نے لاز آف موشن یعنی حرکت کے قوانین بنائے تو اسے بہت کام کرنا پڑا، کیونکہ اس میں میتھمیٹیکل ایکویشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اس کے پورے کمرے میں کاغذ پھیل گئے۔ جب اس کا مسودہ تیار ہو گیا تو وہ بہت خوش ہوا کہ میری محنت کام آ گئی۔ اتنے میں اسے بیت الخلاء میں جانے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ ابھی وہ واش روم میں ہی تھا کہ اس کا کتا اس کے کمرے میں داخل ہو گیا اور ادھر ادھر پھرنے لگا۔ ایک جگہ کاغذوں کے ڈھیر سے اس کا پاؤں پھسلا تو چراغ نیچے گر گیا، جس کی وجہ سے کمرے میں پڑے سب کاغذات جل گئے۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے آگ لگی ہوئی دیکھی۔ اس نے آگ بجھائی تو اس کا سارا مسودہ راکھ کا ڈھیر بن چکا تھا۔ اس کے کتے کا نام ٹونی تھا۔ اس نے اسے صرف اتنی بات کہی، ٹونی، تم نے میرا کام بڑھا دیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے پھر محنت کرنی شروع کر دی۔ چونکہ اس کے ذہن میں کچھ نہ کچھ یادداشت ابھی باقی تھی، اس لیے اس نے 1 سال پھر اور محنت کر کے حرکت کے قوانین کو دوبارہ لکھ لیا، نیوٹنس لا آف موشن۔ اس طرح ایک آدمی قوت ارادی کے ذریعے منفی کو مثبت اور اپنی شکست کو اپنی فتح میں تبدیل کر لیا کرتا۔
آئنسٹائن کی قوت ارادی سماعت فرمائیں کہ آئنسٹائن آج کی سائنس کی دنیا میں اس طرح معزز ہے جیسا کہ دین کی دنیا میں انبیاء کرام معزز ہوتے ہیں۔ اس کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ جب وہ بچپن میں اسکول جاتا اور بس کنڈکٹر اسے پیسے کا لین دین کرتا تو وہ اس سے روزانہ جھگڑا کرتا کہ تم نے مجھے پیسے پورے واپس نہیں کیے، لیکن جب وہ دوبارہ گنتی کرتا تو وہ ٹھیک ہوتے۔ جب چند مرتبہ ایسا ہوا تو بس کے کنڈکٹر نے کہا تو کیا اسکول پڑھنے جاتا ہے کہ تجھے حساب اور گنتی بھی نہیں آتی؟ کیا پڑھتا ہے؟ یہ بات اس کے دل میں اتر گئی اور اس نے عہد کر لیا کہ میں حساب میں محنت کروں گا۔ چنانچہ اس نے اتنی محنت کی کہ اس نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا نظریہ پیش کیا، جو آج کی دنیا میں سب سے بڑا سائنسی نظریہ سمجھا جاتا ہے۔ کفار کی یہ چند مثالیں اس لیے پہلے دے دی کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جو ہے دی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ جو آدمی مومن بن جاتا ہے اس کا یقین اللہ رب العزت کی ذات پر ہوتا ہے اور اس کی قوت ارادی دوسروں کی نسبت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ سچ سے قوت ارادی بڑھ جاتی ہے، یاد رکھیے۔ الحمدللہ ہم نے اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے کلمہ پڑھا اور ہم مسلمان ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور ہمیں ہمیشہ سچ کی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب انسان کے دل میں سچ ہوتا ہے تو وہ اپنے کاموں میں پہاڑوں کی طرح استقامت رکھتا ہے۔ یاد رکھیں کہ سچائی انسان کی قوت ارادی بڑھا کر اس کو بے خوف کر دیتی ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک پرندہ ہدہد تھا۔ وہ لشکر کے ساتھ ساتھ چلتا تھا اور جہاں پڑاؤ ڈالتے تھے وہاں وہ اپنی چونچ سے زمین کھود کر بتاتا کہ پانی یہاں قریب میں ہے، ادھر کھودیے ادھر سے پانی ملے گا۔ اسی حساب سے پڑاؤ کی جگہ کا انتخاب کیا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالنا چاہا تو ہدہد غائب ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا ہوا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں یا وہ غائب ہے؟ پتہ چلا کہ وہ کہیں گیا ہوا ہے۔ فرمایا کہ اچھا، اگر وہ کہیں چلا گیا ہے تو اس کو کوئی معقول وجہ بیان کرنی پڑے گی، ورنہ میں اس کو سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ہدہد بھی آ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس سے پوچھا تو اس پرندے نے بڑے اعتماد سے جواب دیا کہ احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین، میں لے آیا خبر ایک چیز کی کہ تجھ کو اس کی خبر نہ تھی، اور آیا ہوں تیرے پاس سبا سے ایک پکی خبر لے کر۔ اب یہاں دیکھیں کہ وہ ایک ایسی شخصیت کے سامنے جواب دہ تھا جو وقت کے پیغمبر تھے اور تخت و تاج کے مالک بھی تھے، بلکہ وہ ایسے جلیل القدر پیغمبر تھے جو انسانوں کے بھی بادشاہ، جنوں کے بھی بادشاہ، پرندوں کے بھی بادشاہ، چرندوں کے بھی بادشاہ، خشکی کی مخلوق کے بھی بادشاہ اور تری کی مخلوق کے بھی بادشاہ تھے۔ اتنی ہیبت و جلالت والے پیغمبر کے سامنے اس چھوٹے سے پرندے کی جو ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا ایک حیثیت تھی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کہہ چکے تھے کہ میں ہدہد کو سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا، تو اسے یہ بات سنتے ہی کانپ جانا چاہیے تھا۔ اس کو تو غشی کا دورہ پڑ جانا چاہیے تھا کہ جن کے سامنے جنوں کو دم مارنے کی اجازت نہیں، ان کے سامنے میری کیا حیثیت ہے۔ لیکن چونکہ اس کے دل میں سچ تھا، اس لیے جب اس سے پوچھا گیا کہ تم کہاں تھے تو آگے سے اعتماد سے جواب دیا کہ میں آپ کے لیے قوم سبا کی ایک ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کے پاس پہلے سے نہیں ہے۔ انسان تو بالآخر انسان ہے،
جب اس کے دل میں سچ ہوتا ہے تو پھر اس کے پاؤں کے نیچے چٹان ہوتی ہے اور اس کے پایہ استقامت کے اندر کوئی لغزش نہیں آتی۔ اس لیے جہاں ہم اللہ رب العزت سے اور نعمتیں مانگتے ہیں وہاں قوت ارادی والی نعمت بھی مانگنی چاہیے۔ بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میرے عزیزوں اور معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، موضوع شروع ہوا ہے اور چل رہا ہے قوت ارادی سے متعلق۔ اس کی اگلی کڑی انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں آپ حضرات کے روبرو پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی آپ تمام کو بھی پروردگار عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت بہتر فرمائے، ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت پروردگار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔